اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرق کرنے والا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں رمضان المبارک، روزوں، قرآن مجید کے بارے میں یہ تذکرہ ہوا، اور باری باری ہم اس پر جو ہے بحث کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے جو مفہوم ہے وہ روزے کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کے لیے صوم یا صیام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، ترک کر دینا۔ تو روزے میں انسان صبح کی پو پھٹنے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسری روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، باز رہتا ہے، اور اس کی جو روزے کی اوقات یا ٹائمنگ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہی سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے ظاہر کی گئی ہیں، اور بتا دیا گیا ہے کہ جب صبح پو پھٹنے یعنی کہ سیاہ دھاگا سفید ہونے لگے تو اس سے مراد یہ لی گئی تھی، اور اس میں روزہ رکھنے کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح غروب آفتاب جو ہے، یعنی سفید دھاگا اب سیاہ ہونے لگا ہے، تو یہ اس کے غروب پر جو ہے روزہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ روزہ پہلے جو ہے وہ روزہ ایک اس میں سحر کا وہ ایک اوقات نہیں تھے، اس طریقے سے جس طرح امت محمدیہ پر ان کی سہولت کے لیے کچھ واقعات کے بعد یہ رکھ دیا گیا کہ اللہ نے قرآن مجید کی یہی آیات نازل کر کے سفید اور سیاہ کی مثال دے کر اوقات کو مقرر کر دیا۔ یہ روزہ ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ شام کو جب افطار ہوتی تھی تو اس کے بعد جو بھی سو جاتا تھا تو وہی اس کا نیا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور کچھ ایسے واقعات سامنے آئے کہ جس میں ایک صحابی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کی زوجہ محترمہ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کچھ گلے شکوے کیے، اور یوں اللہ نے اور واقعات کو بھی حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ نے وہاں پر ایک سحری کی نعمت سے نوازا صحابہ اکرام کو، اور آج ہمارے لیے بھی وہ آسانی ہوئی۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہوئے۔ ان کا فرض ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے،
جس میں ایک وہ آیت آتی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کی ریزن بھی یہ بتا دی گئی کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ روزہ فرض جب ہوا تو اس سے اصل مقصد اس کا جو ہے، مقصدیت اس کی وہ سامنے آتی ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا پس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ بھی سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 185 ہے، تو جو ہم نے شروع میں تلاوت کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ فرمایا تھا، مکمل جب آیت پڑھی تو اس میں یہ تھا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو ایک موضوع اس میں یہ بھی زیر بحث ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ نے پورے کا پورا قرآن نازل کر دیا، لیکن اس کو آسمان دنیا سے نیچے جو ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر وقتاً فوقتاً موقع میل کے مطابق جو ہے ایک ایک آیت کر کے اور کچھ صورت کر کے اس کو جو ہے نازل کیا گیا، جو ضرورت پڑی اس پر وہ آیت نازل ہوئی، اور یوں ایک مکمل قرآن مجید کی صورت جب مکمل ہوا تو اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، آخر میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ تو یہ مزید نزول اس کا جو ہے وہ بند ہو چکا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا، مکمل ہو چکا۔ تو اس آیت میں آگے جاتے ہیں تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کی پہلی صورت میں جو کتابی شکل میں قرآن ترتیب دیا گیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو پہلی آیات آتی ہیں اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو پچھلی آیت میں تھا کہ لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو اب روزے فرض ہونے کے بعد تقوی اختیار کرنے کے لیے گائیڈ لائن بھی دے دی گئی کہ اس میں قرآن نازل کیا، اور قرآن نازل کرنے کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ تقوی اختیار اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، ورنہ دوسری کسی بھی صورت میں وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا گویا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اور اس آیت میں آگے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کو دیکھا جائے تو وہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، اگر قرآن کو دیکھا جائے تو اس کو بھی فرقان حمید کہا جاتا ہے، یہ بھی
حق و باطل کے بیچ فرق کرنے والا ہے۔ تو رمضان کو پر غور کیا جائے تو صحابہ اکرام میں سے، خلفائے راشدین میں سے جو ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں، شہادتیں، جنگیں اس میں نظر آتی ہیں۔ بدر و احد کو دیکھیں یا پاکستان کے بننے کو دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے اسلامی ممالک کی تاریخ کو دیکھیں، ترکوں پر نظر ڈالیں یا عربز پر نظر ڈالیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو حق و باطل کے بیچ جو ہے بڑے بڑے مارکوں سے مزین کیا ہوا ہے تاریخ میں۔ تو اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ بھی حق و باطل میں فرق بتاتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ گائیڈ لائن ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتی ہے۔ حق بات بتاتا ہے، باطل سے دور کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت خود بھی یہ اللہ نے فرمایا کہ جاء الحق وزهق الباطل، آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آیت میں آگے جائیں تو جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو اب روزے رکھنے کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص اس میں موجود ہو، وہ عاقل بالغ ہے، وہ روزے رکھنے کے قابل ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو اب روزے کتنے رکھے، اس کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ تم چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو۔ تو وہ 29-30 دن، عام طور پر قمری ماہ جو ہے وہ 29-30 دن ہوتے ہیں اور اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ پھر ساتھ سہولت بھی دے دی گئی کہ تم میں سے کوئی مریض ہو، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد میں روزے رکھے۔ تو بعد کے دنوں میں کیسے روزے رکھے کہ بیماری سے جب وہ اٹھ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح جیسے اس سے روزہ مس ہوا تھا، ایک روزہ مس ہوا تو وہ 1 رکھے گا، 10 روزے مس ہوئے وہ 10 رکھے گا، اور اگر جان بوجھ کے اس نے کوئی روزہ مس کیا تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا اچھا جس طرح وہ کھاتا ہے کھلانا پڑے گا، یا مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی ماہ میں وحی کی ابتدا ہوئی اور قرآن مجید نازل ہوا۔ اسی بابرکت مہینے میں جو بھی نیکی کی جائے اس کا اجر عام مہینوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ روزے کی عبادت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب کا ذمہ اپنے اوپر لیا اور فرمایا کل عمل ابن آدم، آدمی جو ابن آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے کا بیٹا یعنی آدمی کا جو بھی عمل ہے، کل عمل، ہر ایک عمل، یضاعف، تو اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، تو نیکی کو اس کے 10 گنا تک اس کے مثل بڑھا دیا جاتا ہے، الی 700 یعنی 700 گنا تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، مگر روزے کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، تو اللہ ہی اس کا اجر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک عمل جو روزوں میں
یا عام حالت میں بھی کیا جائے، ایک نیکی کی جائے، تو نیکی کا ارادہ بھی بندہ اگر کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی نیکی کے ارادے پر بھی اس کو نیکی کا ثواب ہو جاتا ہے، لیکن نیکی کر دیتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، اور رحمان الرحیم جو ہم اس کی صفات میں پڑھتے ہیں تو وہ صفات میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی مل گئی، نیکی کر دی تو اللہ فرماتے ہیں اس کو 10 گنا بڑھا دو۔ اور بعض اوقات تو نیکیوں کو، جیسے ہم یہ کہتے ہیں، ایک قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے تو اس ایک کی مثال ایک ایسے دانے کی سی ہے کہ جس سے 7 بالیں نکلتی ہیں، اس ایک پودا نکلتا ہے اس میں 7 بالیں نکلتی ہیں، اور 7 کے ساتھ جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں، تو دیکھا جائے تو یہ 700 بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ کیلکولیشن کر کے ثابت کیا کہ جس طرح اللہ ایک دانے سے جو ہے 700 نکال سکتا ہے، اس طرح ایک نیکی کو اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ نیکی کی نوعیت ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، لیکن وہ اگر 10 لاکھ بھی کرتا تو اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، تو اس نے 1 لاکھ روپیہ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا اور اس کے پاس تھے ہی ٹوٹل 5 روپے 10 روپے، اس نے 5 خرچ کر دیے کہ 5 میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور 5 روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، تو اللہ اس کے 5 روپوں کا اجر جو ہے اس کے لاکھوں روپے کے اجر سے زیادہ کر دیں گے، کیونکہ اس نے کس حالت میں اللہ کی راہ میں دیا، یہ اس کی نیت ہے، یہ اس کی عمل کی نوعیت ہے۔ تو عمل کی نوعیت پر اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ روزے داروں کی مدد کرنا، ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی جو ہے ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ روزہ افطار کروانے کے بارے میں کہ جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا، اس کو اتنا ہی اجر اللہ نے لکھ دینا ہے کہ جتنا ایک روزے دار کو اجر اس کا ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کروائے گا، اسے روزے دار جتنا ثواب ملے گا، جبکہ روزے دار کا ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خواہشات نفس پر قابو پا کر ایک شخص برائی سے نفرت کرنے لگتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ضبط نفس کی یہ کیفیت اللہ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے۔ ہم غور کریں تو ایک انسان گالی گلوچ نہیں کرتا، غلط کوئی بات نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، چغلی سے اور غیبت سے بچا رہتا ہے، تو نیکیوں کے اس ماہ میں نیکیاں بھرپور کرتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس نے اپنی بری سوسائٹی چھوڑ کے اچھی سوسائٹی جوائن کر لی ہے، اس نے مسجد کو ٹائم دینا شروع کر دیا ہے، اس نے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کر لیا ہے، اطمینان بخشا ہے، اس نے آج جو ہے موسیقی چھوڑ دی ہے، اس نے جو ہے رمضان میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، اس نے کسی کی غیبت کرنا چھوڑ دی ہے، اس نے وہ وقت جو لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا اب وہ رب سے باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے، وہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے اور قرآن سے اللہ کی باتیں سنتا ہے، تو اس نے اپنی زندگی کو مزین کر لیا ہے، اس نے اپنے پیسہ مال کو خرچ کیا ہے، لوگوں کی افطار میں خرچ کیا ہے،
اور اس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا اپنے مال کو، تو یوں اس نے کیا کیا کہ اجر ہی اجر کما لیا۔ اور جو رمضان کے اس طرح روزے رکھ کے، اس طرح اعمال کر کے اگر اس نے زندگی اپنی گزاری، تو بے شک یہ رمضان اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اجر کا، اس کے گناہوں کی پوزیشن کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ اس کو ایسے بخش دیں گے کہ جس طرح ایک معصوم بچہ جو پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بغیر گناہوں کے تھا، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینے۔ یہ بخششوں کا مہینہ ہے، راتوں کو اللہ سے جڑ کے اللہ کے قربت کا مہینہ ہے۔ اللہ تو آسمانوں کے آخری آسمان پر آ کر، آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کو فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ تو ہمیں ان راتوں میں اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ یہ قیمتی راتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر میں بات مکمل کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 بار کیوں آمین فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتہ کہنے لگا اللہ کے حکم سے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماں باپ یا ان میں سے کوئی موجود ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا ہو۔ اور میں نے کہا آمین۔ تو سوچ لیں ہم، ماں باپ کی خدمت کا مہینہ بھی یہ مہینہ ہے، ان کو خوش کریں، ان کو جتنا کتنا ان کی تواضع کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتہ نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پر درود پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر فرمایا آمین، تو فرشتہ نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ان قیمتی گھڑیوں میں جتنا کتنا ہو باعث اجر ان گھڑیوں کو بنائے۔ ہمیں مغفرت اس مہینے میں اللہ سے مانگنے کی توفیق